بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منور صادق حاضر ہے آج دین یاد 9th کلاس میں آج ہم درس ثانی کا جو الف جز ہے اس کی ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 28 تک تو ہم پڑھ چکے تھے، 29 سے لے کر تو ہم 33 تک آج ہم یہ 5 آیتیں جو ہے ان کو دیکھیں گے۔ بچوں اپنی کتابیں بھی آپ اپنے سامنے رکھ لو اور اس کو پلیز پڑھنا سیکھو۔ پہلے عربی بالکل اردو جیسی ہے، اس سے بالکل بھی خائف مت ہو، یہ بالکل سیم ٹو سیم وہی اردو کے الفابیٹ ہیں اور تقریباً معنی بھی جو ہیں وہی نکلتے ہیں، کم و بیش 50% تو اردو کے معنی نکلتے ہیں اگر آپ غور کریں گے تو آپ اس کو پہلے پڑھنا سیکھتے ہیں۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 29 سے ہم شروع ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَإِذْ تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ آؤ بچوں اس کا اب معنی دیکھ لیتے ہیں اردو میں کیا بنتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس کا مطلب ہے اے ایمان والو۔ ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم، تو وہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلہ کی چیز دے دے گا اور تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس واقعے کا بھی ذکر کیجئے، یا وہ بھی قابل ذکر بات ہے۔ کون سی؟ کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، کہ جب کافر لوگ آپ کے نسبت میں یہ تدبیر بنا رہے تھے یا یہ سوچ رہے تھے کہ لیثبتوک، کہ یا تو آپ کو قید کر لیں، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر ڈالیں، او یخرجوک، یا پھر آپ کو جلا وطن کر دیں یعنی خارج وطن کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ، کہ وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے، اپنی چالیں بنا رہے تھے۔ وَيَمْكُرُونَ، وہ اپنی چالیں بنا رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اللہ اپنی جو چال بنا رہا تھا۔ اور آگے ہے وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے زیادہ مستحکم تدبیر بنانے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا چالیں چلنی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے کہ لوگ اپنے تئیں بڑی بڑی چالیں بناتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، تو اسی طرح انہوں نے بھی سوچا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج رات یا تو جناب قید کر لیں گے، یا ان کو قتل خدا نخواستہ کر دیں گے، یا پھر جلا وطن پکڑ کے کر دیں گے۔ تو ادھر وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے، ادھر اللہ تعالیٰ تدبیر بنا رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے زیادہ مستحکم تدبیر والے ہیں۔ اگلی آیت ہے جی، اس میں ہے وَإِذْ تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ وَإِذْ تُتْلَى مطلب، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں قالوا، کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اس کے برابر ہم بھی کہہ دیں،
یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے چلی آ رہی ہیں، جو پہلے سے منقول چلی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کفار جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمیں تم آیتیں پڑھ کے سناتے ہو اے محمد، یہ کیا ہیں، یہ ہم نے سن لی، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس کے برابر، ہم بھی اس جیسا جو ہے توبہ نعوذ باللہ، ہم بھی یہ باتیں کہہ سکتے ہیں، اور یہ تو کچھ بھی نہیں، بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے چلی آ رہی ہیں اور تم ہمیں سنا رہے ہو۔ تو آگے اللہ میاں بتاتے ہیں وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ۔ وہ کہتے ہیں اور جب کہ ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا پھر ہم پر کوئی دردناک عذاب واقعہ کر دے۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ وہ کافر آگے سے چیلنج کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ اگر واقعی آپ کا یہ قرآن سچا ہے تو پھر یہ ہم پر یا تو آسمان سے پتھر برسا دے یا پھر کوئی ہم پر دردناک عذاب واقعہ کر دے۔ یہ انسان کی وہ سٹیج ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ پھر عذاب لے آتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی آخر وقت میں بھی وہ توبہ جو ہے نا وہ قبول نہیں ہوتی اس ٹائم پہ کہ جب عذاب آ جائے تو آگے ہے جی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبْهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ آپ کے ان کے اندر ہوتے ہوئے یعنی رہتے ہوئے عذاب نہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی عذاب نہیں دے گا جو اس حالت میں ہوں کہ وہ استغفار توبہ بخشش مانگ رہے ہوں، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گے۔ یہ ہم نے آج یہاں تک کی جو آیتیں پڑھی ہیں آپ ان کو غور سے دیکھیں، ان میں جو کچھ لفظ ہیں وہ میں نے تو بڑی ڈیٹیل سے آپ کو اس کا ترجمہ پڑھا دیا ہے تاکہ آپ کو معنی سمجھ میں آ جائے، اور جب آپ اس کا پیپر دیں تو آپ کو پورا کانسیپٹ سمجھ میں آ رہا ہو اس صورت کا۔ اس میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ یا ایھا الذین کا مطلب ہمیشہ یاد رکھیں کہ اے ایمان والو، بڑا آسان لفظ ہے، زینا وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، اور یا کا مطلب اے ایمان والو، اے مومنو، ٹھیک ہے نا۔ لیثبتو کا مطلب ہے کہ وہ قید کر دیں، اور ہے یقتلو کا قتل سے نکلا، آپ کو آسانی سے یاد ہو سکتا ہے کہ وہ قتل کر دیں۔ یخرجو کا خارج اس سے نکلا کہ وہ آپ کو خارج کر دیں۔ کہاں سے خارج کریں گے؟ وطن سے ہی کریں گے نا، تو اسے جلا وطن آپ کہہ سکتے ہیں۔ اساطیر الاولین، اولین کہتے ہیں جو اگلوں کی کہانیاں جو پچھلے گزر چکے ہیں، جو لوگ ہمارے آباء و اجداد، تو یہ اساطیر کہتے ہیں کہ اگلے لوگوں کی کہانیاں، حکایتیں، جو باتیں۔ اور یہ آخری جو اس کی ایک آیت ہے وہ بھی آپ اس کو ضرور اس کا ترجمہ رکھیں، یہ بھی آ سکتی ہے 33 نمبر وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبْهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے ان کو عذاب کرتے، یعنی ہم اس وقت تک عذاب نہیں کریں گے جب اب تک آپ ان میں ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور نہ ہی ایسا اللہ ہے کہ جو بخشش مانگے اور وہ انہیں عذاب دے دے۔ اگلی ویڈیو تک آپ اس کو یاد کریں، اہم الفاظ کو یاد کریں، تو ملتے ہیں ہم اگلی کلاس میں۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنا اور اپنے ارد گرد کا ماحول صاف رکھیں۔ اللہ حافظ۔